الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوست و بزرگ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت ہے اور ایک حدیث نبوی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں، اس نعمت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کے لائق ہے بھی یا نہیں، پھر اس کے بعد اسے اس خاص نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاص نعمتوں سے نوازنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا، امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، کہ ان پر اس قدر سختیاں آئی، اس قدر تنگیاں آئی اور ان کو اس طرح سخت جھنجھوڑا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لانے والے تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا
گیا، اس کے بعد ان کو ان القاب سے نوازا گیا، اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو برآمد کیا، یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے جن میں انبیاء علیہ السلام چراغوں کی طرح روشن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اس بات پر وعدہ اور اقرار لیا کہ جب میرا نبی آخر الزمان آ جائے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ تو جب بھی نبی آیا تو اپنے امت کو بتایا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی، اور قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرشی نام احمد ہے اور فرشی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 امتحانات لی۔ پہلا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ دوسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ تیسرا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اور چوتھا امتحان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں پاس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہمارے اس نیک کام کو قبول فرما اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ یہ امت کے لیے سبق ہے۔ اور اس طرح یہ دعا مانگ رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیاتوں کو ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو قرآن اور حدیث سکھا دے اور ان کو پاک اور صاف رکھے، یعنی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، یعنی کفر اور شرک سے، رسومات رواجات اور بدعات سے بھی، اور اسی طرح ظاہری طور پر بھی ان کو پاک اور صاف رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اللہ سے 2 چیزیں مانگی ہے، ایک سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یوں کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی ہے، ایک زمزم والا مانگا ہے اور دوسرا حوض کوثر والا مانگا ہے۔ زمزم والا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی تھا اور حوض کوثر والا بھی ایک ہی تھا، تو حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہو جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس کی روشنی سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ ایک عرب ہے دوسرا عجم۔ عجم کا معنی ہے گونگا، یعنی وہ جو اپنے ما فی الضمیر کو صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکے، اور دوسرا عرب ہے کہ جس کا معنی ہے فصیح اور بلیغ، یعنی فصاحت اور بلاغت۔ عربی زبان میں فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے۔ فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے کو بات سمجھ آ جائے، اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ سننے والے پر بات اثر بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے عرب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے، اور یہی ہے کہ عرب جغرافیائی نقطۂ نظر سے دل کی طرح ہے۔ جس طرح دل جسم سے تینوں طرف سے کٹا ہوا اور ایک طرف جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرب بھی دنیا سے تینوں طرف سے کٹا ہوا اور ایک طرف جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی تینوں طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، جب تک عرب اور اسی طرح مکہ اور بیت اللہ قائم ہے تو دنیا قائم رہے گی، اور جب قیامت کی نشانی ہے بیت اللہ کو گرایا جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو نیز اور نابود کر دے گا۔ پھر عرب میں علاقے اور بھی بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا، اور مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ یقیناً اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے واسطے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ ہے جو بکہ میں ہے، یعنی اے بمکہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا معنی ہے درمیانی جگہ، اور اسی طرح مبارک جگہ، پوری دنیا کے درمیان اور مبارک جگہ ہے۔ یہ جگہ اول عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے، اور مرکزی عالم بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو اس سے پہلے یہاں پر پانی تھا، پھر ایک بلبلہ پیدا ہوا، پھر اس بلبلے کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا کر زمین بنا دیا، تو یہ اول عالم بن گیا، یعنی وہ بلبلہ جہاں سے نکلا تھا آج اسی جگہ پر بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ علم نبوت دنیا میں ہر طرف پہنچے۔ جگہ کے انتخاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا انتخاب کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، ان میں بنو ثقیف، بنو شتیبہ، بنو نذیر، بکر بن اوائل اور قریش وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے قبیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے وہ قبیلہ منتخب کیا کہ جس کا نام قریش تھا۔ عربی میں قریش قرش سے ہے، اور قرش اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہل نہ سکے اور حرکت نہ کرے، تو قریش کو قریش اس لیے کہتا ہے کہ اس قبیلے کے لوگ مستقل مزاج تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مستقل مزاج لوگوں کے قبیلے میں اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، کہ استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ پھر قریش میں اور بھی بہت سی شاخیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاخ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ جس کا نام بنو ہاشم تھا۔ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے، اور عربی میں ہاشم اس شخص کو کہتے ہیں جو شوربہ میں روٹی ڈال ڈال کر لوگوں کو کھلائے، یعنی مہمان نوازوں کا قبیلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہمان نوازوں کے سردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ قبیلہ منتخب کیا جو پہلے سے مہمان نوازوں کی سردار تھی۔
پھر بنو ہاشم کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنایا کہ جس کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنایا جائے، یہ فیصلہ بھی عرش پر ہوا۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبد العزیٰ تھا، دوسرے کا نام عبداللات، عبد مناف، عبد ود، عبد حارث، عبد شمس، حمزہ اور نوفل عباس۔ عبد العزیٰ کا معنی ہے عبد کا معنی ہے بندہ، اور عزیٰ بت کا نام ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ عبد العزیٰ بت کا بندہ، عبداللات بت کا بندہ، عبد مناف بت کا بندہ، عبد ود بت کا بندہ، عبد حارث کھیتی کا بندہ، عبد شمس سورج کا بندہ۔ حمزہ کا معنی ہے لمبی جگہ، نوفل کا معنی ہے سخت جگہ، عباس کا معنی ہے پتریلی جگہ۔ تو ان کے مقابلے میں ایک نام ہے جو عبداللہ ہے، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ لوگ میرے نبی کو یہ طعنہ نہ دے سکے کہ اس کے والد کا نام بتوں کے نام سے تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والدہ کا انتخاب ہوتا ہے، والدہ سے پہلے قبیلے کا انتخاب ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے ابوا۔ ابوا میں بہت سے قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو ثقیف، دوسرا قبیلہ بنو شتیبہ، تیسرا قبیلہ بنو نذیر۔ ثقیف کا معنی ہے شاخوں والا قبیلہ، شتیبہ کا معنی ہے ٹہنیوں والا قبیلہ، نذیر کا معنی ہے کانٹوں والا قبیلہ۔ یہ سارے نام کسی نہ کسی غیب والے تھے۔ ان ناموں میں سے کوئی ایسا نام نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی والدہ کے لیے وہ قبیلہ چنا جس کا نام بنو زہرہ ہے، اور زہرہ عربی میں تر و تازگی کو کہتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر و تازگی والا پیغام لا رہے تھے، اس لیے ماں کا قبیلہ وہ چنا جو تر و تازگی والا قبیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والدہ کا بھی انتخاب کیا۔ بنو زہرہ کے قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی عمر والی اور مشہور تھی، جیسے خنسا اور حربہ نعبہ وغیرہ۔ خنسا کا معنی ہے بچکر لڑکی، حربہ کا معنی ہے لڑائی کرنے والی لڑکی، نعبہ کا معنی ہے لمبی ناک والی لڑکی۔ تو ان لڑکیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی لڑکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نہیں بنایا، بلکہ اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ بنایا، جس کا نام آمنہ ہے، اور آمنہ کا معنی ہے امن والی اور امانت والی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو امانت میرے پاس موجود ہے وہ امانت اسی آمنہ کی گود میں آ جائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لا رہے تھے تو والدہ وہ دیا جو پہلے سے امن والی تھی۔ شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتا ہے اس کو آزماتا بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت تھے، اور جب پیدا ہوئے تو سر کے درمیانی بال پیدائشی طور پر سفید تھے، اسی نسبت سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی کچھ عرصے کے بعد ان کے والد فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، یہ سلمہ بنت عمر۔ شوہر کے وفات ہو جانے کے بعد یہ اپنے والد کے گھر مدینہ آ گئی، اور بچہ بھی والدہ کے پاس رہا، یہاں تک کہ ابتدائی جوانی کے عمر تک پہنچا۔ اس کا ایک چچا تھا جس کا نام مطلب تھا، اور یہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ بڑا مہمان نواز، سخی اور اچھے اخلاق والے تھے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تمہارا بھتیجا بہت مشکل میں وقت گزار رہا ہے،
اس کو اپنے پاس بلاؤ اور اچھی تربیت کرو۔ مطلب جب لانے کے لیے گیا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا اور سمجھا کہ مطلب نے اپنے لیے غلام خرید کر لایا ہے، تو اس نے اس کو عبد المطلب کہا، یعنی مطلب کا غلام۔ اس کے بعد یہ نام ایسا مشہور ہوا، شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہاں جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یتیمی کے دن دکھائے اور مشقتوں کے دن دکھائے تاکہ اس کو انعام سے نوازے، اور وہ انعام کیا تھا۔ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم کا چشمہ ہے۔ اس وقت لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا، تو اس نے زمین کی کھدائی شروع کی اور بالآخر زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بھی بنایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بھی بڑے آزمائشوں سے گزرے۔ عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو ان میں سے میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں اور منت کو پورا کروں، تو عبد المطلب نے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ ان کے بیٹوں میں سے ایسے بیٹے کے نام نکلا جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور اس کا نام عبداللہ تھا۔ تو اس کی بہنوں نے اور لوگوں نے کہا کہ اس کو ذبح نہ کرو بلکہ بچے کے بدلے اونٹوں کو ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب نے بچے اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، یعنی 20 اونٹ، اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرہ عبداللہ کے نام نکلتا گیا، یہاں تک کہ عبد المطلب نے 100 اونٹ اور عبداللہ کے نام قرہ ڈالا، تو قرہ اللہ کی شان دیکھو کہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کیا، اس لیے عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا امتحان تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی آدمی یعنی گاؤں والا آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ متوجہ کیا، یبن ذبیحین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اللہ کے نام قربان ہونے والے تھے، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اللہ کے نام پر قربان ہونے والے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بھی بڑی آزمائشوں سے گزری۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد یعنی 6 مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی ہو، اور اسی طرح بی بی آمنہ بھی بہت اداس ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ پریشان نہ ہو، میں بہت جلد آ جاؤں گا، اور ساتھ ہی بھی کہا جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی چلے گئے۔ کچھ وقت ملک شام میں تجارت کے لیے گزار کر واپسی پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ چنانچہ مدینہ میں سسرال والوں کے ہاں قیام کیا۔ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا اور گھنٹی بجی تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرا شوہر آ گئے۔ چنانچہ دروازے پر آئی، قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر حضرت عبداللہ نہ آئے۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں اور مدینے میں ہیں، لہذا ان کے قریبی رشتہ دار مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ رشتہ دار مدینہ طیبہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں یعنی جوانی میں اللہ کے پاس چلے گئے۔
بی بی آمنہ کی عمر اس وقت 16 سال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ بیوہ ہو گئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، اس لیے کہ حمل عجیب تھا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، جبکہ مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں کہیں چلی جاتی تو ایک جھونکا سا آتا اور درخت میرے آگے جھک جاتے، اسی طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر چلی جاتی تو دیکھتی تھی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے قریب ہوتا تھا۔ جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا تھا۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتی اور کہتی تھی، آمنہ تم نے نہیں جانا، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں یہ بھی دیکھتی تھی کہ اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ تو یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادلوں کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھی جو بالکل نئی باتیں تھی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دوران خواب بھی دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات میں یہ نشانی موجود تھی کہ جب نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے تو آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب یہودیوں نے اس ستارے کو دیکھا تو یہودی عورتوں سے معلوم کرنے لگے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور ان کی وضع حمل کی مدت قریب ہے، مگر ان کو ایسی کوئی عورت نظر نہ آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا کہ لوگوں، مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، یعنی ہم سے یہ نعمت چلی گئی ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سحری کے وقت ہوئی، اس وقت چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، آسمان کے ستارے جھک گئے اور کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 کھنگرے گر گئے۔ پارس کے اندر آتش پرستوں کی ایک آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی، اچانک وہ بھی بجھ گئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے۔ وآخر دعوانا